میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت پالے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا خوب بات لکھی ہے حضرت حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے، فرماتے ہیں، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ڈھونڈنے نکلی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ اور ایک اور مقام پر کیا ہی خوب بات کہی، اللہ اکبر، فرماتے ہیں، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج ہم کچھ ذکر سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے احوال کا جائزہ بھی
لیتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت بابا صاحب رحمہ اللہ کا فیضان نصیب فرمائے، اور ان کی تلاوت قرآن کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے والا بنائے۔ ان کی تلاوت قرآن کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے چل کر بات کریں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا کچھ میں تعارف عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 569 یا 571 ہجری مطابق 1175 عیسوی میں ملتان کے قصبہ کتھوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام مسعود ہے، جبکہ فرید الدین گنج شکر کے لقب سے آپ مشہور ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب جنتی صحابی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، یعنی آپ فاروقی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو گنج شکر کیوں کہتے ہیں؟ آئیے اس بارے میں سنیے۔ دو وجوہات میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک تو وہ ہے جو ملفوظات اعلی حضرت میں ہے۔ فرمایا کہ حضرت شیخ فرید الحق والدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ 80 فاقے ہو چکے تھے، اور نفس الجوع ہائے بھوک کی پکار کر رہا تھا۔ اس کے بہلانے کے لیے کچھ کنکر آپ نے اٹھا کر منہ میں ڈالے۔ آپ کے وہ چہرے میں اپنے منہ میں رکھتے ہی وہ شکر میں تبدیل ہو گئے۔ جو کنکر منہ میں ڈالتے شکر ہو جاتا تھا، اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ گنج شکر مشہور ہیں۔ اور ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ تاجر، کچھ بزنس مین اپنے اونٹوں پر شکر لادے جا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کہ یہ اونٹوں پر کیا چیز ہے؟ تو ایک تاجر کہنے لگا کہ نمک ہے، نمک لدا ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم کہتے ہو تو نمک ہی ہوگا۔ ایک اللہ کے ولی کی زبان فیض نشان سے نکلے ہوئے الفاظ کی پھر برکت کیا ہوتی ہے، اور ان الفاظ کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، کچھ ذرا اس پر بھی غور فرمائیے گا۔ جب قافلہ اپنے مقام پر پہنچا اور سامان کھولا گیا تو اس میں شکر کی بجائے نمک نکلا، یعنی وہ شکر جو تھی وہ نمک میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر و بزنس مین سمجھ گئے کہ ہمارے جھوٹ بولنے کی یہ شامت ہے، لہذا الٹے قدم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور ہم سے غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دیجئے۔ اصل میں اونٹوں پر نمک نہیں تھا بلکہ شکر تھی۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تم کہتے ہو تو شکر ہی ہوگی۔ بزنس مین وہ تاجر انہوں نے واپس آ کر دیکھا تو تمام نمک شکر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک وطن۔ منگتوں پہ کرم یا گنج شکر، منگتوں پہ کرم یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن۔ اے خواجہ قطب کے نور نظر، اے خواجہ قطب کے نور نظر، اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ عام لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی طرح نہیں ہوتے۔
ان کی زبان فیض نشان کی اپنی ہی برکات ہوا کرتی ہیں۔ اور ایک اور بات بھی جو یہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے نیک متقی اور پرہیزگار بندوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی ہوئی بے ادبی یا ان سے کیا ہوا استہزاء یا ان کے ساتھ کیا ہوا مذاق، اس کا یا ان کی ہوئی بے ادبی، یہ انسان کو کسی سنگین مسئلے سے دوچار کر سکتی ہے۔ اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے اور ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو ایک زبردست تربیت تھی، اس میں ایک بہت بڑا اور زبردست حصہ اور کردار یہ آپ کی والدہ ماجدہ کا تھا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر اگر بڑے بڑے بزرگوں کا نام دیکھا جائے، جیسے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ دیکھیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سلطان المشائخ، ان کو دیکھیں۔ تو یہ جو مبارک ہستیاں ہیں، ان کی زندگی کے اندر جو ایک بڑی زبردست، جسے یوں بولیں کہ کنٹریبیوشن، یہ ان کی والدہ ماجدہ کی بھی شامل رہی۔ مبارک مائیں، سبحان اللہ، ان کی پھر اپنی برکت اور بہار بھی ہوتی ہے۔ کسی پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات جو ہے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ گود ماں دیے درس گاہ پہلی، ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا ہے، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے، شرم و حیا دی ماں جے ہووے پے کر، پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے، سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے صابر، پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے۔ تو ماں کی تربیت کا اور ماں کی اچھی عادات کا اولاد کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ لہذا بڑی پیاری بات کہی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ بیوی کے انتخاب کے سلسلے میں مرد کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ماں کی اچھی یا بری عادتیں کل اولاد میں منتقل ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے: اس کا مال، حسب نسب، کنبہ قبیلہ، حسن و جمال اور دین۔ پھر فرمایا، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو۔ یعنی جب رشتہ ہو تو اس کے اندر دینداری کو ترجیح ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے احوال پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ 18 سال کی عمر میں ملتان گئے، جہاں حضرت مولانا منہاج الدین ترمذی رحمہ اللہ کے مدرسے میں داخل ہو کر قرآن، حدیث، فقہ اور علم کلام اور دیگر علوم مروجہ کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی پر مہارت بھی حاصل کی۔ آپ اولیاء کرام کی سیرت کو اٹھائیے، کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی سیرت اٹھا لیجئے، تو آپ کو ان کی سیرت کے اندر، ان کی زندگی کے اندر طلب علم دین کا حاصل کرنا، یہ بڑا واضح انداز میں آپ کو یہ گوشہ ان کا نظر آئے گا، جس میں ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ اگر صالحین کی راہ پر چلنا ہے اور ان کے پیچھے چلنا ہے اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں علم دین سے اپنا تعلق، اپنا ناطہ، اپنا واسطہ بھی رکھنا ہے، علم دین بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ اور آج کے دور میں الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں علم دین سیکھنے کے کئی مواقع فراہم کر رہی ہے۔ ایک مدنی چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ مدنی قافلے ہیں، علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ جامعۃ المدینہ ہے، علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ ہے، علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ درس فیضان سنت ہے، علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ مدنی حلقہ ہے، علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ ہفتہ وار سند و برا اجتماع ہے، علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو دعوت اسلامی نے ہمیں بہت ساری اپارچونٹیز اور بہت سارے مواقع فراہم کیے ہیں، تو ہمیں ان کو اویل بھی
کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، آپ کا علم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ آپ کا عمل بھی دیکھیں کیسا خوبصورت تھا کہ آپ روزانہ ایک ختم قرآن شریف کیا کرتے تھے، ایک قرآن کریم کی تلاوت روزانہ مکمل کیا کرتے تھے، اور تھوڑے ہی وقت میں آپ اساتذہ کی توجہ کا مرکز بن چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی رحمہ اللہ نے آپ کو ایک انار بطور تحفہ دیا۔ جب بھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بڑے غور سے سننے اور عمل کرنے والی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ انار بطور تحفہ عطا فرمایا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روزے سے تھے، لہذا اسے دوسرے ساتھیوں نے کھا لیا۔ افطار کے بعد آپ کو انار کے چھلکے میں ایک دانہ نظر آیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ دانہ کھایا تو ایسا محسوس ہوا کہ روحانیت کی روشنی سے ان کا وجود جگمگا اٹھا ہے۔ بعد میں جب یہ واقعہ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ چشتی کو سنایا تو انہوں نے فرمایا ساری برکت اور روحانی فیض اسی ایک دانے میں تھا، باقی پھل میں کچھ نہیں تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انار کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ہر انار میں ایک دانہ جنتی ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھئی ایک اگر جنتی ہے تو باقی سارے جہنمی ہیں، العیاذ باللہ۔ یہ بڑی جرت ہے اور بڑی بے باکی ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جو پیغام، جو میسج، جو چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہو اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک دانہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اس میں جنتی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حمید بن جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ابو جان سے نقل کرتے ہیں کہ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انار کا ایک ایک دانہ تناول فرماتے یعنی کھا لیتے تھے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ زمین میں کوئی بھی انار کا درخت ایسا نہیں کہ جسے باردار یعنی پھل کے قابل کرنے کے لیے اس میں جنتی انار سے دانہ نہ ڈالا جاتا ہو، تو ہو سکتا ہے یہ وہی دانہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کھاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے کا ذرہ بھی ضائع نہیں ہونے پائے۔ ہو سکتا ہے کہ کھانے کی ساری برکت اسی ایک لقمے میں ہو جسے ضائع کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ بزرگوں کی نیاز ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کی نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر اولیاء کرام کی نیاز کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نیاز کو یا کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت قدم القدسیہ یہ بات کئی دفعہ بیان فرما چکے ہیں آپ کہ جو نیاز کا کھانا ہے یہ تو مزید جو ہے وہ برکت والا ہے، تو کھانا جو ہے ہم ضائع نہیں کریں، گھر میں ہو تو بھی نہیں کریں۔ گھر میں جیسے سالن بنا ہوا ہوتا ہے تو ضرورت کا سالن لیں، کم لے لیں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ پلیٹوں میں سالن جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے تو گھر والے کیا کرتے ہیں ایک ہی دفعہ پلیٹ میں وہ بھر کے لے آتے ہیں، تو پلیٹوں میں سالن نکالنے کی بجائے اگر کسی باؤل وغیرہ میں جو ہے وہ سالن جو ہے وہ ڈال کر، یا باؤل نہیں ہے تو وہ دیچکی دسترخوان پر اگر جو ہے وہ آ جائے اور اس میں سے ضرورت کے مطابق اگر بندہ اپنا نکال لے تو کھانا ضائع بھی نہیں ہوگا اور جو برکت والا حصہ ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خرچہ اور جو فائنینس ہمارا ہوتا ہے اور جو فائنینشیل پرابلم ہوتی ہے یہ بھی اللہ نے چاہا تو ریڈیوس ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں خواجہ صاحب کے صدقے میں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں کھانا ضائع کرنے سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث پاک ہے کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، حافظ قاضی ابو الفضل عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، اس کا حقیقی معنی تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں برکت سے مراد کم کھانے کا زیادہ لوگوں کو کفایت کر جانا اور اس کھانے کے ذریعے تقوی حاصل ہونا، جبکہ برکت کی اصل تو کسی چیز کا زیادہ ہو جانا اور اس میں وسعت یعنی کشادگی کا پیدا ہو جانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دسترخوانوں میں برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی سنت خالی از حکمت نہیں ہے۔ سنت پر عمل کریں گے تو اس کی برکت ہے، سنت میں عظمت ہے۔ جدید سائنس بھی اب اعتراف کرتی ہے کہ وٹامنز خصوصاً وٹامن بی کمپلیکس کھانے کے اوپری حصے میں کم اور برتن کے پیندے یعنی تہ میں زیادہ ہوتے ہیں۔ نیز غذا میں موجود مادری نمکیات صرف پیندے ہی میں ہوتے ہیں، جو کہ برتن کو چاٹنے یا دھو کر پی لینے سے کئی امراض کے انسداد یعنی روک تھام کا باعث بنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے عاشقان بابا فرید، دوران طالب علمی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں تشریف لے جاتے اور قبلہ رخ یعنی کعبے شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر اپنے اسباق یعنی اپنے لیسنز یہ یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سلطان المشائخ حضرت قطب الدین بختیار کاکی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان میں اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی عادت کے مطابق مطالعے میں اسٹڈی میں مصروف تھے کہ ایک خوشگوار احساس نے آپ کو نظر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ نظر اٹھنے کی دیر تھی کہ ایک ولی کامل کے روشن اور نورانی چہرے کی زیارت سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگیں۔ چنانچہ بے اختیار ہو کر احتراماً کھڑے ہوئے اور قریب آ کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ تحیت المسجد پڑھ کر فارغ ہوئے، نوافل پڑھ کر، تو پھر پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی فقہ کی کتاب النافع پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کتاب سے نفع ہوگا؟ عرض کی حضور نفع تو آپ کی نظر کرم سے ہوگا۔ اللہ اللہ۔ جواب سن کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوئے اور شفقت فرماتے ہوئے آپ علیہ رحمہ کو اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان شریف سے روانہ ہوئے تو آپ یعنی حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پہلے خوب علم دین حاصل کرو پھر میرے پاس دہلی آنا، کیونکہ بے علم زاہد یہ شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی علم دین سیکھنے کا درس دے رہے ہیں۔ تو خواجہ صاحب کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ کیا خوب بات لکھی۔ بیان کی آخر میں ایک شعر جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں منقبت کا، اور کہ ہو خیر غریب نوازی کی بھرو جھولی غریب نیازی کی، ہو خیر غریب نوازی کی بھرو جھولی غریب نیازی کی، ہوتی ہے یہی منگتوں کی گزر، ہوتی ہے یہی منگتوں کی گزر، آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ کرم یا گنج شکر، منگتوں پہ کرم
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔